لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ سورہ القصص کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے شروع کیا، طا سین میم۔ یہ اللہ اور اس کے معبود کے درمیان راز ہیں، ان کی حقیقت عام بندوں کو نہیں بتائی گئی، مگر مفسرین نے اندازاً جو باتیں لکھی ہیں تو فرماتے ہیں طا سین سے مراد ہے طور سینا اور میم سے مراد ہے موسیٰ علیہ السلام۔ گویا اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام والا قصہ ہے۔ اب موسیٰ تو نام کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے، مگر طور سینا والے موسیٰ ایک ہی ہیں جو اللہ کے کلیم بنے اور جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ فرعون ایک بادشاہ تھا جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا تھا۔ ایک گروہ کو اس نے دبا کے رکھا ہوا تھا، بنی اسرائیل، اور ان کو جو چاہتا تھا سزا دیتا تھا، اور دوسرے گروہ کو اس نے اپنا بنایا ہوا تھا۔ ایسے ظالم لوگوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ عوام کو تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر من مرضی کرتے ہیں، پھر ان کی ہر اچھی بری بات کی تصدیق کرنے والے ان کے عاشق نشین ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ کسی قوم کو کمزور کرنے کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ اس کے اندر مرد نہ ہوں۔ اگر صرف عورتیں ہوں گی تو وہ قوم کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں نے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دینی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں ڈر لگے کہ کوئی پولیس والا اس کو پکڑ کے لے جائے گا تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ اب ایک ماں کے لیے کتنا سخت امتحان ہے کہ اپنے زندہ بچے کو اپنے ہاتھوں دریا میں ڈال دے، مگر اس نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کیا اور اپنے بچے کو ایک بکسے میں ڈال کر وہ بکسا پانی کے اندر ڈال دیا۔ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ زندہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ اگر اس بکسے میں ہوا کے لیے سوراخ رکھے گئے ہوں گے تو اس میں سے پانی اندر چلا جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا، اور اگر اس کو ہم واٹر ٹائٹ بنائیں تو وہ ایئر ٹائٹ بھی ہو جائے گا، بچہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مرے گا۔ دونوں صورتوں میں بچے کو موت آئے گی، بچہ بچ نہیں سکتا۔ مگر ماں کا حال دیکھو کہ اس نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کیا اور اپنے بچے کو پانی میں ڈال دیا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم اس بکسے کے پیچھے ذرا فاصلے میں چلتی رہنا اور دیکھنا کہ بکسے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اللہ کی جان دیکھیں کہ دریا نے بکسے کو کنارے پر لا ڈالا۔ وہاں بادشاہ سلامت اور ان کی بیوی واک کر رہے تھے، اور ان کے گرد تقریباً 800 باڈی گارڈ تھے۔ ان میں سے کسی نے بکسا اٹھا لیا تو ملکہ کو آ کے پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور ان کے چہرے پہ ایسی نورانیت تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی بکسا کھولا گیا تو آسیہ نے دیکھا جو ملکہ تھی، تو وہ کہنے لگی لا تقتلوہ۔ اس کو پتہ تھا کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا ہے، تو یہ اس کو دیکھے گا تو اس کو ذبح کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں، تم اسے قتل مت کرواؤ،
असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, हम इससे नफ़ा उठाएंगे और हम इसको अपना बेटा बनाएंगे। क्योंकि उसकी अपनी औलाद थी नहीं तो उसने कहा कि हम इसको अपना बेटा बनाएंगे। अब यहाँ पर फ़िरौन के ज़हन में बात आई कि जब किसी बच्चे को हम अपने घर में पालेंगे तो बच्चा हमारी मुखालफत क्यों करेगा, तो हमारा एहसानमंद होकर रहेगा। चुनाचे वो कहने लगा ठीक कह रही हो, हम इस बच्चे को अपना बेटा बना लेते हैं। अब बच्चे को अडॉप्ट करना एक खुशी की बात होती है, तो फ़िरौन ने खुशी मनाने के लिए जितने वहाँ गार्ड थे, ग़ुलाम, उन सबको आज़ाद कर दिया। मुफस्सिरीन ने नुक्ता लिखा कि अल्लाह वाले जहाँ भी जाते हैं लोगों के लिए ग़ुलामी से निजात का सबब बन जाते हैं। कहीं इंसान की ग़ुलामी, कहीं नफ्स की ग़ुलामी, मगर वो ग़ुलामी से निजात का सबब बन जाते हैं। अब औरत ने ये कहा था कि ये हमारी आंखों की ठंडक है, तो अगर फ़िरौन भी ये कह देता कि हाँ ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, तो अल्लाह ताला उसको भी ईमान दे देते, हिदायत अता फरमा देते। बच्चे को घर लाया गया। अब उस ज़माने में फीडर वाली माएँ तो होती नहीं थी, इंसानी माएँ दूध पिलाती थी। बच्चा दूध नहीं पिया, बहुत देर हो गई तो रोना शुरू कर दिया। अब एक दूध पिलाने वाली आई। अल्लाह ताला की हिकमत देखो, अल्लाह फरमाते हैं हमने दूध गैर औरत से पीना उसके लिए मना कर दिया था, चुनांचे बच्चा दूध कबूल नहीं करता। एक आई, दो आई, 10 आई, कितनी औरतों को बुलाया गया दूध पिलाने के लिए, बच्चा रोता है, दूध नहीं पीता। सारी रात जागते गुजर गई तो फ़िरौन का नींद न होने की वजह से बुरा हाल था। अब वो चाहता था कि कोई मसला हल हो ताकि मैं जाके सोऊं। जब सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी वो बहुत गमज़दा थी। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बहुत गमज़दा थी, उदास थी कि पता नहीं रात गुजर गई, मेरा बच्चा किस हाल में होगा। अल्लाह फरमाते हैं अगर हम उसके दिल को तसल्ली ना देते तो वो तो अपना राज खोल बैठी, रो पड़ती, लोगों को पता चल जाता कि जो बच्चा उठाया गया है वो बच्चा इसका था। तो अल्लाह ने उसके दिल को तसल्ली दे दी। उसने अपनी बेटी को फिर भेजा कि बेटी जाओ और देखो कि तुम्हारा महल में तुमने तमाशा देखा कि बच्चा रो रहा है और उसके गिर्द हजूम है और औरतें आ रही हैं, दूध पिलाने की कोशिश कर रही हैं, बच्चा दूध नहीं पी रहा। अब जब उसने देखा कि किसी का दूध कबूल नहीं हो रहा तो उस लड़की ने मशवरा दिया, हल अदुल्लुकुम अला अहली बैतिन यकफुलूनहु लकुम व हुम लहू नासिहून। मैं तुम्हें उस घर वालों के बारे में बताऊं कि जो इसको दूध पिलाएंगे, कफ़ालत करेंगे और वे इसके बड़े खैरख्वाह होंगे। तो औरतों के दिल में बात गई तो सही, ये क्यों कह रही है वो खैरख्वाह होंगे। तो किसी ने पूछा, ए लड़की तुम क्यों कह रही हो? वो भी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, कहने लगी थी कि हम फ़िरौन की रियाया हैं, हम अगर खैरख्वाही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कहने लगे अच्छा ठीक है बुलाओ। चुनाचे बेटी आई, उसने कहा कि अम्मी चलो, भाई दूध नहीं पी रहा किसी औरत का। अब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जो अपने आप को मुजरिम समझ रही थी कि मेरा बेटा है पता ना चल जाए, अब वो VIP बन के जा रही है। जैसे ही जाके उसने अपने बच्चे को दूध दिया तो बच्चे ने दूध कबूल कर लिया। शोर मच गया जी, बच्चे ने दूध पी लिया। फ़िरौन को भी किसी ने खबर दी जी बच्चे ने दूध पी लिया एक औरत का। फ़िरौन कहने लगा अच्छा मैं तो सोने जा रहा हूँ, नींद से मेरा बुरा हाल हो रहा है, जब तक मैं फारिग जाग के वापस नहीं आऊँगा इस औरत को जाने नहीं देना।
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دودھ پلایا تو پھر اس نے کہا کہ بھائی میرا گھر تو اپنا ہے، میرا خامد ہے، بچے ہیں، میں تو وہاں رہوں گی، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ سلامت اٹھیں گے تو فیصلہ کریں گے۔ اب بادشاہ سلامت اٹھے تو اس نے بادشاہ کو بھی یہی کہا کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، میں تو گھر جاؤں گی۔ بادشاہ سلامت نے فیصلہ کیا کہ اچھا اگر تم گھر جانا چاہتی ہو نا تو بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کو گھر پہ دودھ پلاتی رہنا، ہم تمہاری مہینے کی تنخواہ بھجوا دیا کریں گے۔ جو اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے یوں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور اس پر اس کو تنخواہ بھی مل جاتی۔ اب بچہ تو اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا اور بچے نے پلنا شروع کر دیا۔ اب یہ بچہ دو گھروں کا بچہ تھا، ایک جس کا دودھ پیتا تھا وہ ماں تھی، اور ایک محل میں اس کو فرعون کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی تربیت کرنا چاہتے تھے، چنانچہ یہ بچہ بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گیا۔ بھرپور جوانی کہتے ہیں 30 سال کی عمر کو۔ 30 سال کی عمر کا تھا، بہت نوجوان، مضبوط تھا، توانا تھا۔ تو ایک دن یہ نوجوان اپنے گھر سے نکلا کہ میں جاتا ہوں محل میں، یا محل سے نکلا کہ میں گھر جاتا ہوں۔ وہ وقت ایسا تھا کہ غفلت کا وقت تھا، یعنی دوپہر میں جب لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں تو گلیوں میں چلت پھرت کم ہوتی ہے ذرا۔ اس نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا اور دوسرا فرعون کی جو قوم تھی اس کا بندہ تھا۔ جب یہ قریب گئے تو جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا کہ یہ ہماری قوم کا بندہ ہے، تو اس نے مدد کے لیے پکارا۔ جب اس نے مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کے لیے وہ جو دشمن تھا اس کو ایک مکہ لگایا۔ اب وہ مکہ ایسا تھا کہ وہ بندہ تو وہیں مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیطان کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کیونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، یہ قتل خطا تھا، ارادتاً قتل نہیں کیا تھا، اس کو پیچھے ہٹانا مقصد تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو موت ہی آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گھر آ تو گئے لیکن ان کے دل میں ڈر بھی تھا کہ فرعون کی قوم کا بندہ مرا ہے تو میرا نام اگر سامنے آ گیا تو میرے لیے مشکل بن جائے گی۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نکلے گھر جانے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ جو کل کسی اور کے ساتھ جھگڑ رہا تھا آج ایک اور بندے کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دور سے پکارا، اور میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اس کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے چھوٹا بچہ جھگڑ رہا ہو نا اور قریب سے کوئی اس کا بڑا گزرے تو امی یا ابو یوں کر کے پکارتا ہے، اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، آئیں میری مدد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کل بھی یہی لڑ رہا تھا، آج پھر یہی لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ مجھے تو لگتا ہے تو ہی جو ہے نا بھٹکا ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑھے کہ میں ان دونوں کو چھڑواتا ہوں، مگر وہ بندہ جو تھا وہ تو ایک سیلفش بندہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے مکے میں تو اتنی طاقت ہے کہ کل بندہ مر گیا تھا، تو فوراً وہ پھٹ پڑا، کہنے لگا تم نے کل ایک بندے کو مارا تھا، کیا آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ اور اس نے یہ نہ سمجھا کہ میں ایک بہت بڑا راز اگل رہا ہوں۔ اب جو کل بندہ مرا تھا جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس کا پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ بندہ مرا ہے۔ اب یہ بات جب فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے تو اس کو پولیٹیکل ایشو بنا لیا
کہ جی ہماری اونچی قوم کے بندے کو ایک نیچی قوم کے بندے نے مار دیا۔ چنانچہ اس نے فوراً کیبنٹ میٹنگ بلائی اور مشورہ کرنے لگا۔ جب وہ مشورہ کر رہا تھا تو اس کے کابینہ میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا۔ وہ باہر نکلا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتا دیا کہ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، کہ یہ جو ایم پی ایم این اے ہے نا، آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پھانسی دے دی جائے۔ اب میں آپ کو آ کے بتا رہا ہوں کہ آپ اگر جان بچانا چاہتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، اور آیا ایک آدمی شہر کا پرلا سرے سے دوڑتا ہوا۔ قال یا موسیٰ، کہنے لگا ہے موسیٰ علیہ السلام، ان الملا یأتمرون بک، بے شک سردار لوگ آپ کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، لیقتلوک، تاکہ قتل کر دیں تجھے، فخرج انی لک من الناصحین، آپ نکل جائیں یہاں سے، بے شک میں آپ کا ایک خیر خواہ ہوں۔ اس بندے نے آ کے خبر دی کہ میرا مقصد تھا آپ کو بتانا، اب آپ اپنی جان بچائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اب کہیں نہیں جا سکتے تھے، چنانچہ وہ مصر سے نکل کر ایک طرف کو چل پڑے۔ کہاں چلے انہیں بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایک راستے پہ ڈال دیا، جو راستہ ایک بستی تھی، مدین اس کا نام تھا، اور وہ مصر کے بادشاہ کے تحت نہیں تھی، ادھر کو چل پڑے۔ چنانچہ ولما توجہ تلقاء مدینہ، اور جب اس نے رخ کیا تو ہم نے اسے مدین کی طرف پھیر دیا۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہنے لگا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ آپ مجھے سیدھا رستہ دکھا دیجئے، مجھے تو نہیں پتہ میں کہاں جا رہا ہوں، مگر میں کسی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ ولما ورد ماء مدینہ، مدین بستی کے باہر ایک کنواں تھا، پورے بستی والے اپنے جانوروں کو وہاں سے پانی پلاتے تھے اور خود بھی پانی بھرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کنویں پہ جا پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے قریب دو لڑکیاں ہیں نوجوان، وہ اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہم لڑکیاں ہیں، بکریاں چرانے آتی ہیں، مگر ہمیں یہاں دوسروں کے ساتھ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ لوگ پلا کے چلے جائیں گے تو بعد میں ہم بچا کھچا پانی اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں جہاں سے آیا تھا وہاں تو اونچ نیچ تھی صحیح، یہاں بھی اونچ نیچ ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ اٹھا، انہوں نے اکیلے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ لوگ جب جاتے تھے تو کنویں کے اوپر ایک بڑی چٹان رکھ کے جاتے تھے تاکہ کوئی اکیلا بندہ اس کو پیچھے پانی نہ پلا سکے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی تھی، انہوں نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہلا دیا اور ان کو پانی پلا دیا۔ اب لڑکیاں جب چلی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام ایک درخت نیچے آ کر بیٹھے اور انہوں نے دعا مانگی
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ مجھے جو عطا کریں گے میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے فقر کو ظاہر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ہر مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ مختلف موقعوں پہ پڑھنی چاہیے جب بھی بندے کو کوئی حاجت ہو، تاکہ اللہ ہماری حاجت کو پورا کر دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ابھی موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھے آرام کر رہے تھے کہ اتنے میں ان دو میں سے ایک لڑکی واپس آئی اور وہ بڑے شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ تمہیں صلہ دے جو تو نے پانی پلایا ہمارے جانوروں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر گئے۔ اس کے والد کا نام تھا شعیب علیہ السلام۔ وہ بوڑھے تھے، زیادہ چل پھر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے بلوایا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی سنائیں کیا حال ہے۔ فلما جاءہ، پس جب ان کے پاس گئے، وقص علیہ القصص، اور اس کو انہوں نے اپنے حالات سنائے۔ قال، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، لا تخف، ڈر نہیں، نجوت من القوم الظالمین، اب تو ظالموں کی قوم سے نجات پا گیا، کیونکہ وہاں پہ فرعون کی حکومت نہیں تھی، وہ آزاد لوگ تھے۔ اب آپس میں بات چیت ہونے لگی تو شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی جو تھی، قالت، کہنے لگی، قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اس کو کام پہ مزدور رکھ لیجئے۔ جیسے گھروں میں کاما رکھتے ہیں نا، کام کرنے والا، یا جانوروں کی نگرانی کے لیے۔ تو اس لڑکی نے مشورہ دیا کہ ابا جان اس کو کام کرنے کے لیے رکھ دیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اچھا کام کرنے والا وہ ہوتا ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو باتیں کی اور دونوں باتیں 100% تھیں۔ قوی اس لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ پتھر ہلا دیا تھا جس کو کئی بندے مل کے ہلایا کرتے تھے، تو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قوی تھے۔ اور امین اس لیے کہا کہ اس لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں امانت کو پہچان لیا تھا کہ آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور آپ نگاہ اٹھا کے ہی کسی طرف نہیں دیکھ رہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ امین ہیں۔ اور واقعی کسی بھی بندے کو رکھنے کے لیے دو باتیں، دو صفتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، وہ قوی بھی ہونا چاہیے اور امین بھی ہونا چاہیے۔ اب جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو رکھ لیجئے، تو شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری بچی جو ہے وہ اسے پسند کر رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ان دو میں سے ایک بیٹی کا میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، الا ان تاجرنی 8 حجج، کہ آپ 8 سال ہمارے پاس مزدوری کریں گے۔ حق مہر جیسے روپوں پیسوں میں ہوتے ہیں نا، سونے چاندی میں، اسی طرح حق مہر میں یہ شرط بھی ہو سکتی ہے کہ اتنے سال آپ ہمارے پاس کام کریں گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تو 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ کے اوپر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، آپ انشاءاللہ ہمیں صالحین میں سے پائیں گے۔ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ڈیل ہو گئی، بات ہو گئی۔
ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، ان دونوں میں سے میں جو بھی مدت پوری کروں وہ معاملہ میرے اوپر ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ اس کے اوپر وکیل کافی ہے، یعنی اللہ کو گواہ بنا کے یہ وعدہ کر دیا گیا۔ اب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیسے رہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ یہ غیر ضروری تفصیل تھی۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں گزارے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب میں واپس اپنے گھر جاتا ہوں، مصر جاتا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیوی کو لیا اور لے کے اپنے مصر کی طرف چل پڑے۔ 10 سال میں حالات بدل جاتے ہیں، لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خیال تھا کہ میں واپس جاتا ہوں، حالات بدل چکے ہوں گے اور معاملہ ٹھپ ہو گیا ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لے کے طور کے قریب سے گزر رہے تھے، ٹھنڈک کا موسم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ حاملہ بھی تھی۔ اب حاملہ عورت تو بیمار ہوتی ہے، اور اگر اس کو ٹھنڈک میں رہنا پڑے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک جگہ سے آگ جلنے کی صورت نظر آ رہی تھی، جیسے آگ جل رہی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ یہاں انتظار کرو، آتیکم من آب خبر، میں لاؤں تمہارے لیے اس سے کوئی خبر، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ کو سینک سکو، تاپ سکو۔ یعنی آگ جلاؤں گا تو اتنی ٹھنڈ ہے، آپ کو راحت ملے گی، تو میں جاتا ہوں آگ لے کے آتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو آگ جلتی نظر آئی تھی اور وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آگے جا کے معاملہ کیا ہونا ہے۔ فلما اتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ای یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو میدان کے دائیں طرف والے کنارے سے ایک آواز آئی، ایک درخت تھا اس میں سے نور ظاہر ہو رہا تھا، اور دور سے لگ رہا تھا کہ جیسے آگ جل رہی ہے۔ وہ آگ نہیں جل رہی تھی، وہ اللہ نے نور جلایا تھا۔ آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اور تم سے کلام کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ان الق عصاک، اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو جس کو پکڑ کے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا ڈالا عصا زمین پر، فلما رآہا تہتز کأنہا جان، تو وہ عصا تو اژدہا بن گیا، بڑا پائتھن ہوتا ہے جیسے۔ واللہ مدبرن، اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ اژدہا بن گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے وہاں سے بھاگنے لگے۔ ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آگے آ، ولا تخف، اور ڈر نہیں، انک من الآمنین، تو امن پانے والوں میں سے ہے۔ چنانچہ انہوں نے اژدہا کو ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، نفع اور نقصان اسباب میں نہیں ہوتا، چیزوں میں نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں تو چیز میں نفع ڈال دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو نقصان ڈال دیتے ہیں۔ یہ عصا تھا تمہارے لیے فائدے کی چیز، ہمارے حکم سے تم نے زمین پہ ڈالا تو یہ اژدہا بن گیا، نقصان دینے والا۔ پھر آپ تو بھاگے جا رہے تھے، ہمارے حکم سے آپ نے عصا کو ہاتھ لگا دیا، یہ پھر عصا بن گیا۔ یعنی ہمارے کہنے سے نفع والی چیز نقصان والی بن گئی اور نقصان والی چیز نفع دینے والی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک معجزہ عطا فرما دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، یعنی جیسے بندہ یوں ڈالتے ہیں نا ہاتھ اپنا ہاتھ ڈالو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈال کے نکالا تو ان کا ہاتھ جو تھا وہ بالکل پر نور سفید جو ہوتا ہے وہ بن گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ 2 معجزات ہیں، آپ یہ لے کر جاؤ فَذَانِكَ برہانان، یہ 2 برہان ہیں، 2 نشانیاں ہیں، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین۔ اب جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ فرعون کے پاس میری نشانیاں لے کر، تو موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ہی خیال آیا کہ میں نے تو ایک بندے کو قتل کیا ہوا ہے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، کہا اے اللہ میں نے ان میں سے ان کے ایک بندے کو مار دیا تھا، فاخاف ان یقتلون، اب مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے پھانسی چڑھا دیں گے۔ واخی ہارون، اور میرا بھائی جو ہارون ہے وہ افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ فارسلہ معی ردا ان یصدقنی، اس کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ میرے تصدیق کرے، میرا مددگار بن جائے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرما۔ اللہ نے ان کے کہنے پر ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ بھائیوں کے احسان بھائیوں پر بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو احسان موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام پر کیا، ایسا احسان کوئی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے سفارش کی اور ان کی سفارش پر اللہ نے ان کے بھائی کو نبوت عطا فرمائی۔ قال سنشد عضدک باخیک، فرمایا ہم ابھی مضبوط کر دیں گے تمہارے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں ایک راز بتاتی ہے۔ جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ بندے کے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں۔ قال سنشد عضدک باخیک، ہم ابھی مضبوط کر دیں گے تمہارے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے سے، 1 اور 2 11۔ چنانچہ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک پریشانی سامنے آئی تو اس پریشانی سے نمٹنے کے لیے ان کو کون یاد آیا؟ اپنا بھائی یاد آیا۔ اور قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا، بندے پر قیامت کی پریشانی آئے گی اور اس وقت وہ سوچے گا کہ میں کس سے مدد حاصل کروں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت میں سب سے پہلے اپنے بھائی سے مدد مانگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، تو دیکھو ماں باپ کے پاس بعد میں جائے گا، پہلے بھائی کے پاس۔ تو بھائی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کام اس کا بھائی آ سکتا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بھائی کے رشتے کا لحاظ رکھیں، خیال رکھیں۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 2 بھائی آپس میں بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، اپنی اولادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملنے دیتے، ایک دوسرے کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے۔ شریعت نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور 2 بھائیوں کا آپس میں مل کر رہنا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اور اس پر اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں اور ان کو دنیا کے اندر بھی قوت عطا فرماتے ہیں۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پس ہم آپ کو عطا کریں گے غلبہ اور وہ آپ کو نہیں پکڑ سکیں گے، یعنی فرعون آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، آپ اور آپ کی پیروی کرنے والے غالب آئیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ہمیشہ غلبہ عطا فرماتے ہیں، اور جو ان کے اتباع کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی سر واپس آئے۔ جب آئے تو انہوں نے فرعون کو آ کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تم ایمان لاؤ، میری بات کو تسلیم کر لو۔ تو فرعون نے جب ان کے معجزات کو دیکھا تو اور تو کوئی اس کے پاس عذر تھا نہیں، مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی جادوگر ہے اور یہ اس کے کہنے سے لاٹھی عصا جو ہے وہ سانپ بن جاتا ہے، اور اگر یہ جادوگر ہے تو ہم بھی جادوگروں کو بلاتے ہیں اور مقابلہ کرواتے ہیں۔ جب بندے نے ہدایت سے محروم ہونا ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات کو دیکھ کر بھی اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آتا، اس کو بات سمجھ نہیں آتی، وہ پھر بھی انکار کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے جادوگروں کو بلایا، مقابلہ کروایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اب جادوگر جو تھے وہ تو سارے کے سارے ایمان لے آئے، لیکن فرعون ڈھیٹ تھا، وہ پھر ویسا کا ویسا منکر ہی رہا۔ جب قسمت میں ہدایت نہ ہو تو دروازے یوں ہی بند ہوتے ہیں۔ آج ہم نے یہیں تک پڑھنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں مدین کی طرف نکلے اور وہاں 10 سال انہوں نے گزارے، پھر ان کی شادی ہوئی، تو جب واپس لوٹے تو 40 سال کی عمر تھی جب اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ولایت کا نور عطا فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا میں مددگار بنائے، آخرت میں مددگار بنائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. مولا اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. پروردگار عالم آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے. پروردگار عالم ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اے میرے مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. مولا در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اے میرے مولا جسے آپ کے در سے دھکے لگ جاتے ہیں پھر دنیا میں اسے کوئی دوسرا منہ لگانے والا نہیں ہوتا. اے بے کسوں کے دستگیر ہم پر اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ کی ایک رحمت کی نظر ہو جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی. اے میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما، اللہ رحمت کی نظر فرما. اے میرے مولا اس شخص کے اوپر کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے. اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی جو تیرے گھر میں آیا، تیرے گھر میں آ کے بیٹھا، تجھے منانے کی کوششیں کی. اے میرے مولا تو راضی نہ ہوا، تو نے اسے مسجد سے نکال کے جہنم میں ڈال دیا. اللہ اس سے زیادہ تو بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ شقی کوئی نہیں ہو سکتا. اے میرے مولا ہمیں بدبخت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ شقی ہونے سے بچا لیجئے، اللہ اپنے غیظ و غضب سے بچا لیجئے، اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما دیجئے. اے میرے مولا ہماری مغفرت آپ کی ایک نیم نگاہ کے اوپر موجود ہے، اللہ ایک نیم نگاہ عطا فرما دیجئے. اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اے میرے مولا اگرچہ ہم گناہ کر کر کے آپ کو ناراض کر بیٹھے مگر پھر مولا اب آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اور اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہیں جاتے. پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے. اے میرے مولا ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہے گھر کے اندر تمام بچے موجود ہوتے ہیں، اگر کوئی ایک بچہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بات نہیں مانتا، سب کوئی اس کو منہ لگانے نہیں رکھتا. لیکن اللہ ہم نے دیکھا ہے ماں پھر بھی اس بچے سے محبت کرتی ہے، اس کو کھلانا پلانا دیتی ہے، اس کا ساتھ دیا کرتی ہے کہ میرا یہ بچہ کمزور ہے. اللہ ہم بھی آپ کے بگڑے ہوئے بندے ہیں، اللہ کمزور ہیں، شیطان نے ہمیں بھٹکایا، نفس نے ورغلایا میرے مولا، لیکن آپ کی امید کے طلبگار ہیں، اللہ رحمت کے طلبگار ہیں. اے میرے مولا ہم پر رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. پروردگار عالم ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے. اللہ وہ پیسے تو تھوڑے لے کے گئے تھے، غلہ پورا مانگتے تھے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ہم پہ صدقہ خیرات کر دیجئے. اللہ آج ہم آپ کے در پہ بیٹھے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں، دکھانے کے لیے کوئی عمل موجود نہیں. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اللہ ہمیں مغفرت صدقے میں دے دیجئے، اللہ جنت صدقے میں دے دیجئے، اللہ جنت صدقے میں دے دیجئے. اے میرے مولا یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم. اے میرے مولا آپ کے محبوب علیہ السلام بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم. اے میرے مولا آپ تو
سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اللہ آپ بھی حج فرما دیجئے۔ لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے مولا ہماری زندگیاں بن جائیں گی، اللہ ہماری معافی ہو جائے گی، اللہ ہمیں معاف کرنے سے آپ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر میرے مولا ہماری بگڑی بن جائے گی، اے میرے مولا ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ پروردگار عالم اگر معاف نہیں کرنا پھر بھی ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارا حال اس چرواہے کی مانند ہے جس نے کہا اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر، اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے، اللہ اگر مغفرت نہیں کرنی پھر بھی مغفرت کر دیجئے۔ اے میرے مولا ہم بھی یہی کہتے ہیں، آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ پروردگار عالم جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے میرے مولا کرونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ جو اس کی وجہ سے بیمار ہو گئے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے میرے مولا یہ تیری ناراضگی کا نظر آتا ہے، پروردگار عالم ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، اللہ روزانہ میسیجز آتے ہیں، روزانہ کالز آتی ہیں، آج یہ بیمار ہو گیا، کل وہ بیمار ہو گیا، آج یہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا، اے میرے مولا سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ سب کے بہن بھائیوں میں محبت عطا فرما، اللہ خوشیاں عطا فرما، اللہ گھروں کے اندر الفت محبت پیدا فرما، اے میرے مولا جن گھروں میں والدین موجود ہیں بچوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، مولا اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کا دکھ وہ والدین جانتے ہیں جن کی اولاد ان لوگوں نے ناز نخرے سے پالی، پھر وہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے آگے ہاتھ اٹھاتی ہے، وہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اے میرے مولا اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پروردگار عالم ہمیں حلال پاکیزہ طیب وافر رزق عطا فرما، رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، رزق کی پریشانی سے محفوظ فرما، اے میرے مولا مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لاؤتیہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا، اللہ وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں آزادی کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے قریبی ساتھی حاجی نذیر صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے ایمہد کے ایک طالب علم چھٹے سال کے تھے، اللہ وہ کل فوت ہو گئے، اے میرے مولا ان کی بھی مغفرت فرما، قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔